حلیمہ کی گود میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی، اور پھر جب وہ بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر آتی، اور اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورت کو بہت زیادہ پیسے اور تحفے دیتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اپنی اونٹنیاں لے کر چلیں۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، صرف بکری چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ بنو سعد قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی، تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھیں، اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی، اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا، تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا، اس لیے آخر ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشانی مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے پیچھے آ رہی ہوں۔ 2 دن کے سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئیں، اور مکے میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی، ارے ہم اتنی دور سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس لیے ہمیں کیا ملے گا۔ اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئیں۔ جب سبھی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمنہ کے دل کو لگی، اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس بچے کو دیکھ دیکھ کر رونے لگیں، اور دل ہی دل سوچنے لگیں کہ اے کاش آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، اے کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے اور اسے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمنہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آمنہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے آمنہ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا، اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمنہ، اس بچے کے باپ اسے کیا بازاروں کی سیر کرواتے، آنے والے وقت میں دیکھنا
میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کرواؤں گا۔ حضرت آمنہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں یہ خبر ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا ہے، سب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کے بھی دل پر ایک چوٹ لگی اور دل ہی دل سوچنے لگے کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اسی وقت مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا ہے۔ ان سبھی عورتوں نے ہر ایسے بچے کو لے لیا ہے جس کا باپ مالدار ہو۔ حلیمہ سعدیہ تلاش کرتی ہوئی حضرت آمنہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں دودھ پلانے والی ہوں، دیہات سے آئی ہوں، بچہ چاہیے۔ حضرت آمنہ نے سوچا کہ یہ عورت بھی ابھی میرے بچے کو دیکھ کر منع کر دے گی کہ میں اس یتیم بچے کو گود نہیں لیتی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو گھر کے اندر بلا لیا۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ نہیں ہے تو لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئی۔ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور وہ اپنے شوہر کے پاس ایک خیمے میں پہنچی۔ شوہر نے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا ہوا، کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم دیر سے پہنچے اس لیے مکہ کے سارے بچے ان عورتوں نے لے لیے اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ مر چکا ہے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دنوں سے بھوکا تھا، اور حضرت حلیمہ کے سینے میں بالکل بھی دودھ نہیں بچا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک کی وجہ سے ان کے سینے میں بھی دودھ آنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے اپنی بیوی حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے اور ہم اتنی دور کا سفر کر کے مکہ آئے ہیں، کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اسی یتیم بچے کو لے آؤ۔ چلو ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کے طرف سے کچھ ثواب ہی مل جائے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا۔ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اس بچے کو لے آتی ہوں۔ اور پھر حضرت حلیمہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بہت زیادہ خوش ہوئیں کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ ذرا مجھے وہ بچہ تو دکھلاؤ۔ حضرت آمنہ نے زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھک سے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اس کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ کر سکیں۔